الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے، یردوکم علی اعقابکم تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین اور تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، اصل میں اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا پشت پناہ ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روب، بما اشرکوا اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی نہیں اتاری، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ جب تم انہیں بے دریغ قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے کمانڈ میں تنازع کیا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھائی وہ چیز ما تحبون جو تمہیں پسند تھی، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا اور تم میں سے کچھ تو دنیا کے طالب ہیں، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ اور تمہیں میں سے کچھ آخرت کے طالب بھی ہیں۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، وَلِيَبْتَلِيَكُمْ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت عنایت فرمانے والا ہے۔ غزوہ احد ہی پر تبصرہ جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا فتح کا وہ اس نے تمہیں دے دی، اور پہلے ہی حلے میں کفار پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی جو بھی پوزیشن تھی اس کا جائزہ لیتے ہوئے محسوس کیا تھا کہ اس بڑے پہاڑ کے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی پہاڑی ہے اور درمیان میں ایک درہ ہے، اور آپ نے محسوس کیا کہ اس درے میں سے حملہ کیا جا سکتا ہے ہم پر، تو آپ نے 50 تیر انداز اس پہاڑی پر کھڑے کیے اور ان پر ایک کمانڈر مقرر فرمایا اور ان سے کہا تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ لیکن جب پہلے ہی حلے میں کفار پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تو مسلمانوں نے سمجھا کہ بس جنگ ختم ہو گئی، اب یہاں ٹھہرے رہنے کا کیا فائدہ ہے، تو ان 50 میں سے 35 افراد نے کہا کہ بس ہمیں اب اتر جانا چاہیے، بات ختم ہو گئی۔ تو ان کے کمانڈر نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، لیکن ان 35 افراد نے اپنے کمانڈر سے ارگو کیا کہ وہ تو شکست کی صورت میں آپ نے کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے اور جنگ ہی ختم ہو گئی ہے، یہاں کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایک تعویل کر لی، لیکن بہرحال اپنے کمانڈر کی سری نافرمانی کی، اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حتی اذا فشلتم، یہ فشل ہو جاتا ہے انسان کا کسی کام کے پورا ہو جانے کے بعد، جو انسان ریلیکس کرتا ہے
تو وہ کیفیت جو ہے وہ فشل کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں انسان بس محسوس کرتا ہے کہ ناؤ نتھنگ ٹو ڈو۔ جب تک انسان ذہنی طور پر مستعد رہتا ہے تو وہ دن بھر رات کام کرتا ہے لیکن اسے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ جاب ڈن، کام ہو گیا، اور اب وہ سو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو چارپائی سے اٹھا کر نیچے بھی پھینک دیں تب بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گھڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر پہلے ہی اس پوزیشن کے اعتبار سے کھڑے تھے پیچھے، اور منتظر تھے کہ کب یہ یہاں سے ہلیں گے تو میں پیچھے سے حملہ کروں گا۔ ان کا رسالہ، ان کا دستہ بہت مستعد تھا کہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار انہوں نے نیچے سے تیر برسائے۔ اب اوپر چونکہ صرف 15 افراد تھے، ان میں سے 14 شہید ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید اپنے رسالے کے ساتھ، اپنی کیولری کے ساتھ مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور ایک دم بھگدڑ مچی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شدید زخم آئے۔ آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، اور آپ کے چہرے سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ان 35 افراد کی اس کوتاہی کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ بات نہیں سمجھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو تعویل کر رہے ہیں لیکن اپنے کمانڈر کی تو نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں اطاعت امیر کا جو سبق دیتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نماز باجماعت میں جس کو بھی آپ آگے کھڑا کر دیں، خواہ وہ آپ کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، آپ کا غلام ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اس کی اقتداء کرنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ غلطی بھی کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر 4 رکعت کی نماز یا 3 رکعت کی نماز ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس نماز کا جو طریقہ بتایا ہے اس میں دوسری رکعت میں سجدے کے ساتھ قاعدہ کرنا ہوتا ہے اور اتحیات پڑھی جاتی ہے، اس کی حیثیت واجب کی ہے۔ لیکن اگر امام بھول جائے اور وہ کھڑا ہو جائے تو مقتدی کو صرف سبحان اللہ کہہ کر اس کو یاد کرانے کی اجازت ہے، لیکن نہ تو زبردستی امام کو بٹھانے کی اجازت ہے اور نہ جلدی سے اپنی اتحیات پڑھ کر کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ غلطی کریں اور اس کے ساتھ سجدہ صف کر کے ہم اس کو ریکٹیفائی کریں، اس کی کمپنسیشن کریں، لیکن امام سے علیحدہ ہو کر ہمیں قاعدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن امام کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ دین کا مزاج ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عادی بنانا چاہتا ہے۔ لسن ٹو یور امیر، اپنے امیر کی بات مانو، اپنے امیر کا کہنا مانو۔ اب خاص اس مثال میں آپ غور کیجئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسکرائب طریقہ ہے نماز کا جس میں دوسری رکعت میں بیٹھنا واجب ہے، لیکن امام بھول گیا۔ اب ایک طرف آپ کے سامنے اگر آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور دوسری طرف آپ کے امام کی غلطی ہے۔ آپ غور کیجئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بتایا پروٹوکول کیا ہے کہ تم میرے طریقے کے بارے میں امام کو یاد دہانی کرا دو سبحان اللہ کہہ کر، لیکن اپنے امام کے ساتھ غلطی کرو، اسی کو فالو کرو۔ تو وہاں اصل میں جو غلطی ہوئی وہ کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی، وہ آپ کے حکم کی تو نافرمانی نہیں کی انہوں نے، لیکن بہرحال اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کی، اور نیچے جا کر انہیں مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہاں بھی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے اس بات کا امکان تھا کہ جو شخص جو جمع کر لے وہ اسی کا ہے، لیکن جب غزوہ بدر کے بعد
سورۃ انفال نازل ہو گئی اور انفال یعنی غنیمتوں کا قانون نازل ہو گیا، تو اب تو یہ امکان نہیں تھا کہ جو جمع کر لے جو اٹھا لے اس کا ہے. لہذا یہ جو یہاں فرمایا ہے من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند تھی اور وہ فتح تھی. سورہ صف میں جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 28ویں پارے میں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، another جو تمہیں بائی دی وے بہت پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد مل جانے والی فتح. تو یہاں جو انہیں خوشی تھی وہ فتح کی تھی، مال غنیمت کو لوٹنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. مال غنیمت سارا کا سارا غنیمت کے قانون کے مطابق جمع ہونا تھا، اور پھر اللہ نے جو فارمولہ بتایا ہے سورہ انفال میں اس کے مطابق اس کی تقسیم ہونی تھی. لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا، آگے جا کے دوبارہ اس پر بحث ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 35 افراد کو معاف کر دیا. دیکھا نا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا. اور جس قصور کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس پر باز پرس کر سکے. لہذا آپ سیرت کی ساری کتابیں کنگال کے دیکھ لیں، ان 35 افراد کے خلاف نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ ان کی جواب طلبی بھی نہیں فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنا. تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ بڑی عنایت کا معاملہ فرمانے والا ہے. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ، جب تم منہ اٹھائے بھاگے چلے جا رہے تھے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، پکار رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، سو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تھا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر تم غم نہ کھایا کرو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو بھی تم پر بیتے اس پر بھی غمگین نہ ہوا کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یہاں تک کہ سب اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. بلکہ ٹو بی ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ خیر کا خالق بھی ہے اور شر کا خالق بھی ہے. بعض مذاہب میں مثلا ایرانی مائتھولوجی میں نیکی کا خدا اور تھا اور برائی کا خدا اور ہے. اگر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے تو پھر وہ ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، کسی بھی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور تخلیق میں جہاں یہ کائنات ہے، جہاں میں اور آپ ہم سب انسان ہیں، وہیں ہمارے اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس سے اگرچہ بعض کنفیوژن یہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ایک آزادی بھی دی ہے، اس میں ہمارے چوائس کو بھی دخل ہوتا ہے، لیکن اس چوائس میں اوور آل جو کنٹرول ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے. جیسے ایک ماہر کمانڈر وہ اپنے دشمن کی غلطیوں کو اینٹیسپیٹ کرتا ہے اور اپنی پلاننگ کے اندر اس کو شامل کرتا ہے اپنی اسٹریٹجی کے اندر، اور اس کا دشمن جو ہے وہ وہی غلطی کرتا ہے جو دوسرے کمانڈر نے پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو الزام نہیں دیا جا سکتا کہ اس نے اس کمانڈر کی مرضی کے مطابق کیا ہے. وہ اپنی آزاد مرضی کے مطابق اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ماہر کمانڈر جو ہے وہ اس کی غلطیوں کو اپنی اسٹریٹجی کے اندر انکارپوریٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ماہروں کا ماہر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ
کی اپنی ایک پلاننگ ہے اوور آل، اس پلاننگ میں ہم اپنی مرضی سے فٹ ہوتے ہیں اور پھر وہی نتائج نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن سے، یعنی اسی بات کی روشنی میں لفظ حادثہ کو نکال کے پھینک دیں، ڈیلیٹ کر دیں اپنے ذہن سے حادثے کو، تو پھر اس کائنات میں کوئی حادثہ پیش نہیں آتا۔ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے وقوع پذیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے واقع ہوتا ہے۔ اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ میں نے کوئی چیز لوز کی، مجھ پر کوئی واقعہ پیش آیا، اگر میں اسے حادثہ سمجھوں گا تو میں کاش 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 لگا کر کڑتا ہی رہوں گا، روتا ہی رہوں گا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش میں یوں نہ کرتا، کاش یہ ہو جاتا۔ وہ 100 گلاں دی کو گل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پلان کیا تھا اور یہ ہو کر رہنا تھا۔ بس میں اپنی طرف دیکھوں کہ اس پورے واقعے کے اندر جو میری غلطی اور کوتاہی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لوں، لیکن ہونا بہرحال ایسے ہی تھا جو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بے حد و حساب ہے، اس کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطی کرا کر بھی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری زندگی میں وہ کوئی ایسے واقعات کہ جو ہمیں بہت برے لگے ہوں، ہم نے سمجھا ہو کہ مارے گئے، ہماری زندگی کو بنانے میں بڑا ہاتھ جو ہے انہی واقعات کا ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعات پیش نہیں آتے تو شاید میں اور آپ جس اچھے مقام پر ہیں اس اچھے مقام پر نہ ہوتے، اگرچہ اس وقت ہمیں یہ محسوس کیا تھا کہ اوہو یہ تو بڑا غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد اطمینان کی کیفیت ایک اونگ کی شکل میں، یعنی صحابہ کرام سے تلواریں ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہو گئیں اور انہیں اونگ آئی اور اس اونگ سے وہ ریلیکس ہو گئے۔ جب انسان بہت زیادہ تھکا ہوا ہو تو اس کو اونگ کا ایک جھونکا بھی آ جائے تو اس سے انسان فریش محسوس کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ہو کہ وہ اسے اونگ آئے اور فریش ہو جائے تو پھر واقعتاً انسان ایسے فریش ہو جاتا ہے جیسے وہ پراپرلی سو کر اٹھا ہو۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر اونگ کے ہمیں فریش کر دے، لیکن ذرا اونگ آتی ہے تو انسان کو ایک خود فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاں میں ذرا ریلیکس ہو گیا ہوں۔ یخشا طائفۃ منکم، وہ اونگ کے جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی، وطائفۃ قد اہمت انفسہم، اور ایک گروہ وہ تھا کہ بس ان کو صرف اپنی جانوں کی فکر تھی، یظنون باللہ غیر الحق کی ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ناحق جاہلیت کے گمان کر رہے تھے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے تھے کیا معاملات میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو کہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے اللہ کے رسول یہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جس کو وہ زبان پر نہیں لا رہے، ظاہر نہیں کر رہے۔ یقولون لو کان لنا امرا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر فیصلوں میں ہمارا کوئی عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے اس جگہ پر۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، ان سے کہو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو وہ اپنے گھروں سے ضرور نکل آتے جن کے بارے میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پرکھے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے،
اور اس لیے کہ وہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے جو اس کے اندر کھوٹ تھا. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ 3000 کا لشکر ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہم چونکہ تعداد میں کم ہیں لہذا ہمیں اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے. شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مرد 10 ب10 لڑائی کریں گے تو عورتیں اور بچے اوپر سے پتھر ماریں گے. لیکن کوئنسیڈنٹلی، اور پھر یہ بھی میں نے محاورے میں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کو ایک اور بات منظور تھی، وہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کی رائے بھی یہی تھی. لیکن اس کی دلیل یہ تھی کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر جنگ کی ہے تو ہم جیتے ہیں، اور جب بھی باہر گئے ہیں تو ہم ہارے ہیں. لیکن نوجوان صحابہ، خاص طور پر وہ کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور بدریین کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تھے. ابھی عرض کیا نا میں نے کہ ان 35 افراد کی کوئی جواب طلبی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درگزر فرمایا. تو بدریین کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اب انہوں نے بڑے زوردار انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہم عورتوں کی طرح گھر میں نہیں بیٹھنا چاہتے، ہمیں تو شہادت چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اندر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ زرہ پہن کے باہر تشریف لائے، جس کی علامت تھی کہ آپ نے جنگ کا ارادہ کر لیا. جب آپ اندر تشریف لے گئے تو سینئر صحابہ نے، بزرگ صحابہ نے نوجوانوں کو ڈانٹا کہ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا رجحان کیا ہے؟ اگر انہوں نے تم سے مشورہ کر ہی لیا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ تم سر پہ سوار ہو جاؤ. اب جب آپ باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول وی آر سوری، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے آپ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن کر بغیر لڑائی کیے اتار دے. یعنی آپ نے فیصلے کا اعلان کر دیا کہ اب باہر جا کر جنگ کی جائے گی. اس وقت بھی عبداللہ ابن ابی نے بڑبڑایا کہ باہر سے اٹھ کے آ گئے ہیں، پتہ ہوتا ہے کچھ نہیں، اور پھر اس نے لابنگ کی اسی بات کی. یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر 1000 کے لشکر کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے آواز لگائی درمیان میں کہ ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 300 افراد نکل کر آ گئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 300 افراد بشمول عبداللہ ابن ابی کے یہ مدینے میں بیٹھ کر کیا کرتے رہے ہوں گے؟ دعائیں کرتے رہے ہوں گے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ ہار کے آئیں، پھر ہم انہیں کہیں کہ لو جی لے دے سواز، منع نہیں کیا تھا ہم نے، ہماری جو بات مانی ہوتی تو آج 70 افراد شہید نہ ہوئے پڑے ہوتے. یہ سارا جو بیان ہو رہا ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں آپ رکھ کے دیکھیں تو پھر آپ کو لطف آئے گا. یہ جو جملہ ہے ان میں سے اکثر جملے جو ہیں عبداللہ ابن ابی کے جملے ہیں، اور قرآن مجید میں نفاق کی علامات اکثر و بیشتر عبداللہ ابن ابی کے ایکشنز اور عبداللہ ابن ابی کے کلمات کی صورت میں بیان کیے گئے. پھر وہ خم ٹھوک کر آیا میدان میں اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حل لنا من الامر من شیء. اب یہ بات ونس فار آل طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا فیصلوں میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوگا. یہ سب باتیں کہاں ہوئی ہیں؟ اسی زمین پر ہوئی ہیں. کس کے سامنے ہوئی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی ہیں. آپ کے بعد کوئی اور امیر ہوگا، کوئی اور ذمہ دار ہوگا، اس کو بھی یہ سب باتیں جو ہیں وہ سننی پڑیں گی وقتاً فوقتاً.
اور یہ بات سب سے اہم ہے کہ نفاق کو قرآن مجید نے بیماری کہا ہے. میں نے کل نوٹ کروایا تھا نا کہ یہودیوں نے ایک گروہ تیار کیا کہ وہ صبح کو ایمان لائے اور شام کو پھر جائے، تاکہ اسلام کی ساکھ توڑی جائے کہ جو بھی ایک دفعہ اسلام لے آئے اس کی ہڈیاں بھی توڑ دی جائیں اور اس کی کھال بھی ادھیڑ دی جائے، وہ اسلام سے باز نہیں آتا. لیکن میں نے نوٹ کرایا تھا کہ انہیں منافقین نہیں کہا گیا. تو نفاق ایک بیماری ہے اور کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے. اور بیماری کیسے پہچانی جاتی ہے؟ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا تو آتا نہیں کہ یہ منافق ہے، اس کو ٹی بی ہے. یہ جو ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھتے ہیں وہاں ٹی بی کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہ تو نشانیاں دیکھتے ہیں کہ جو عام پھیپھڑے ہیں ان کے اندر سرسراہٹ کیسی ہوتی ہے، اور ٹی بی ہو تو کیسی سرسراہٹ ہوتی ہے، نمونیا ہو تو کیسی ہوتی ہے، لیکن اندر سے آواز بہرحال نہیں آ رہی ہوتی ٹی بی کی یا نمونیا کی. تو بیماری ہمیشہ علامات سے پہچانی جاتی ہے. اور ہمیں سے کسی کو بھی ذرا کھانسی 1 ماہ تک چلی جائے اور ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا ہو، ہم سب کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ٹی بی تو نہیں ہوگی. ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں 1 ہفتے سے مجھے کھانسی آ رہی ہے، بخار بھی ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے، دیکھیے میں ٹی بی تو نہیں ہوگی. 4 دن بخار لمبا ہو جائے تو ہمیں فوراً خیال آتا ہے ٹائیفائڈ تو نہیں ہو گیا. لیکن عجیب بات ہے کہ نفاق کے سائنس اینڈ سمپٹمز ہم اپنے اندر محسوس کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو پکا مسلمان ہوں، وہ بھی منافق ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، میں منافق ہوں. اصل میں نفاق جو ہے یہ اجتماعیت کی بیماری ہے، آرگنائزیشنل پرابلم ہے. آپ اگر کسی آرگنائزیشن کا حصہ رہے ہوں گے تو آپ ان تمام پرابلمز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیان کیا ہو رہا ہے. سورہ توبہ میں جا کر انشاءاللہ مزید یہ باتیں جو کھلیں گی غزوہ تبوک کے موقع پر پھر میں نوٹ کرواؤں گا. لیکن یہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، آپ نے کوئی رائے دی لیکن صدر نے یا امیر نے آپ کی وہ رائے نہیں مانی، تو آپ نے بہرحال چپ کر کے آپ بیٹھے رہے اور انتظار میں رہے کہ پھر کوئی موقع آئے تو میں جتلاؤں کہ دیکھیے آپ نے میری رائے پر عمل نہیں کیا تھا اور یہ نقصان ہوا تھا، اب بھی آپ ایسا نہ کریں، میں منع کرتا ہوں آپ. اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی اور آپ فرض کیجئے کہ جمعے کی شام کو کوئی اجتماع تھا، کوئی میٹنگ تھی جس میں آپ نے یاد کروایا تھا پچھلا واقعہ کہ وہ 6 ماہ پہلے بھی ایک مہم شروع ہوئی تھی اور میں نے منع کیا تھا کہ یہ نہ کریں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی تھی اور پھر ہوا کچھ نہیں تھا، نقصان ہی ہوا تھا، اب بھی نہ کریں. اب یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عبداللہ ابن ابی کا قول ہے. اگر یہی قول میری زبان پر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر بھی منافقت آ گئی ہے. اور یہی وہ چیز تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گلی میں نکل آئے یہ کہتے ہوئے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، ہائے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو کیا تھا؟ انہوں نے اپنے اندر کوئی سائن دیکھا، کوئی سمٹم دیکھا، محسوس کیا نفاق کا، لہذا انہوں نے کہا کہ ہو میں تو منافق ہو گیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عام ہماری اجتماعی زندگی میں آتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے سامنے قرآن مجید جو ہے وہ صرف تلاوت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے نہیں ہے. حالانکہ تلاوت قرآن مجید کا بائی پروڈکٹ ہے، اس کی اصل حیثیت کیا ہے کہ یہ رہنمائی ہے، ہدی للناس ہے، اس کی تلاوت بھی فرض ہے. لیکن مطلوب کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اور وقتاً فوقتاً قرآن مجید ہمیں جھنجھوڑے اور بتائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، اور تو منافق ہو گئے، تم نے تو عبداللہ ابن ابی والی حرکت کی ہے، تو نے تو ابو جہل والی حرکت کی ہے، تو نے تو عتبہ والی بات کہی ہے، تم تو ولید بن مغیرہ کی طرح ایکٹ کر رہے ہو. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزل
هم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم واللہ غفور حلیم. یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے پیٹ پھیر گئے یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، یقیناً شیطان نے ان کی بعض حرکتوں کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو مت ہو جانا کافروں کی طرح. وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے تھے کسی زمین میں، او کانوا غزن، یا وہ جنگ کے لیے نکلتے تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے دلوں کے لیے باعث حسرت بنایا. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی مہربانی، اس کی رحمت بہتر ہوگی مما یجمعون، اس سب سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ہی کے حضور تمہارا پیش کیا جانا ہوگا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے نہیں ہو رہا. اور آپ کو بڑی ایک صاف بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے گرد جمع ہیں، آپ کے جانثار ہیں، آپ نے یہ جانثاری ارن کی ہے، یہ آپ کا پریویلیج نہیں. ورنہ ہمارا کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منفرد حیثیت حاصل تھی، اور آپ کو اس منفرد حیثیت کی وجہ سے پریویلیج بھی حاصل تھی، اور لوگ مجبور تھے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں. لیکن یہ آیت جو ہمیں ایک اور نقشہ پیش کرتی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ واقع ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بھی روڈ ہوتے، اللہ کا رسول ہونے کے باوجود، بریکٹ میں رکھیے، اللہ کا رسول ہونے کے باوجود اگر آپ بھی اپنے ساتھیوں سے روڈلی پیش آتے، غلیظ القلب، اور سخت دل ہوتے، یعنی نرم دل کے مقابلے میں سخت دل. نرم دل کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی حاجت کو بھی کنسیڈر کرتا ہے، کسی کی پرابلم کو بھی کنسیڈر کرتا ہے، وہ ہے نرم دل. اور سخت دل کون ہے؟ نہیں، نو ایکسکیوز، کوئی چھٹی نہیں مل سکتی، یو ہیو ٹو بی دیئر. یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، باس والا ایٹیٹیوڈ. تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بھی روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یقیناً یہ سب آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. اچھا، اب میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریویلیج حاصل نہیں ہے تو مجھے بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں، چونکہ میں امیر ہوں، چونکہ میں ناظم ہوں، لہذا لوگ میری بات سنیں ہی سنیں، کوئی مجھے چھوڑ کے جا نہیں سکتا. میں ان کو حدیثیں سناؤں گا کہ امیر کی اطاعت کیسی ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، تنگی ہو یا آسانی ہو، مشکل ہو یا آسانی ہو، موڈ ہو یا نہ ہو، یو ہیو ٹو لسن ٹو دی امیر. یہ حدیثیں سنا کر لوگوں کو اپنے ساتھ زیادہ دیر تک جوڑ کے رکھا نہیں جا سکتا. اگر اللہ کے رسول کو پریویلیج حاصل نہیں تھی تو پھر کسی دوسرے کو بھی یہ پریویلیج حاصل نہیں ہے.
ملتان میں ایک صاحب تھے، وہ سرائکی میں ترجمہ کر رہے تھے قرآن مجید کا. ہمارے جو قرآن اکیڈمی ملتان کے جو ذمہ دار ہیں میری جگہ پر، تو وہ ان کے پاس گئے، انہیں اس آیت کا پوچھا کہ اس کا آپ نے کیا ترجمہ کیا ہے. تو انہیں سرائکی میں بتایا کہ جے تو ہویا کوڑا تے دل دا سوڑا، لو کنت فظن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو یہ سب آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. فاعف عنہم، لہذا ان سے درگزر کیجیے، یعنی ان کی غلطیوں کو تائیوں سے صرف نظر کیجیے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے آپ اس بخشش مانگیے اللہ تعالیٰ سے. ایسی آپ کی آرگنائزیشن کہیں اور نہیں مل سکتی. جو بھی کوئی کمرشل آرگنائزیشن ہوتی ہے جہاں جاب کا معاملہ ہوتا ہے، اگر سبارڈینیٹ اور باس کے درمیان کوئی اختلاف رائے اور جھگڑا ہو جائے تو ریزالو کیسے ہوتا ہے؟ سبارڈینیٹ ان رائٹنگ معافی مانگتا ہے تب گاڑی آگے چلتی ہے، یا الٹ ہے. آپ ان سے درگزر کریں اور آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں. یعنی کسی بھی ساتھی کو بلیک لسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں موقع پر اس نے یہ غلطی کی تھی، لہذا اسے مشورے میں شریک نہیں کرنا. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب تم ایک رائے تک پہنچ جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. یہ مشورے کا ایک لازمی کانسیکوینس ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ آدمی ہے، خود ہی سارے فیصلے کرتا ہے، اپنی اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ آگے چل رہا ہوتا ہے بلا روک ٹوک، تو بڑا یکسو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دو آدمیوں سے مشورہ کریں گے تو آپ کے سامنے تین آراء آ جائیں گی، ایک رائے آپ کی اپنی اور دو جن سے آپ نے مشورہ کیا. اگر آپ نے 20 افراد سے مشورہ کیا ہے تو 21 آراء آپ کے سامنے ہوں گی. یو ول ڈیفینیٹلی بی کنفیوزڈ. لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے جو بھی جہاں پر بھی ذہن مطمئن ہو آپ اس پر فیصلہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اس لیے کہ جب مختلف آراء سامنے آتی ہیں تو ایک رائے کی نفی میں دوسری رائے ہوتی ہے کہ نہیں جی نہیں، اس میں یہ خطرہ ہے. ایسا ہوگا تو کام خراب ہو جائے گا. انسان کنفیوز ہوتا ہے، لہذا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمام آراء کو سن کر جہاں بھی آپ کا دل ٹھوکے آپ اس پر فیصلہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ رائے تک پہنچ جائیں، ریزولوٹ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا. وَإِن یخذلکم، لیکن اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ